السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2317۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا حسن اسلام کی دلیل ہے۔ لا یعنی باتوں سے مراد وہ باتیں کہ جن کے اندر آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، فائدہ بھی وہ جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہو، وہ فائدہ، ورنہ تو لوگوں کو ملاوٹ کرنے، سود کھانے، جوا کھیلنے، شراب پینے، اس طرح کے غلط کاموں میں بھی لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے کہ جس طرح آج کل مہنگائی بڑھ رہی ہے، سود نہ کھائیں تو ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی، اگر جوا نہ کھیلیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اور اسی طرح کبوتر بازی کرنا، پتنگ بازی کرنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، اس طرح کے کاموں میں بھی لوگوں کو اپنی تفریح کا سامان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے جو دین و اخلاق کی تباہی ہو رہی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو کوئی حدیث نظر آ جائے تو اسے وہ شیئر کرنا تو دور کی بات، اسے پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی اسے کوئی گانا اس کی پسند کا نظر آ جائے تو وہ اسے پورا سنے گا بھی اور لوگوں کو شیئر بھی کرے گا۔ تو یہ جان لیجئے کہ اگر آپ اپنے تک اس گناہ کو رکھیں اور اس کے بعد اگر آپ توبہ کر لیں تو شاید آپ کا چھٹکارا ممکن ہے، لیکن اگر آپ اس گانے کو شیئر کر دیتے ہیں اور آپ کے مرنے کے بعد تک وہ گانا شیئر ہوتا رہتا ہے اور لوگ اسے سنتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ لہٰذا کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے غلط کاموں کو شیئر کرنے سے گریز کریں۔ آج آپ دیکھ لیجئے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ ہر کسی نے گانوں کو شیئر کرنا اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ اسی طرح جب ینگسٹرز ہمارے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہی سوال کرتے ہیں کہ اب کون سی نئی مووی آئی ہے، تم نے یہ ڈاؤن لوڈ کی ہے یا نہیں، نیٹ فلکس پہ کون سا نیا سامان آیا ہے جسے ہم دیکھیں، اپنی تفریح کا سامان بنائیں۔ ہفتے کی ساری رات کو جاگنا اور فلمیں دیکھنا اور لا یعنی باتوں میں مصروف رہنا، دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرنا، ان چیزوں کو ہم نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ لیکن جب آپ رات کو لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو اس وقت آپ سوچا کریں کہ آج سارا دن میں نے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، آج سارا دن میں نے اللہ کو کتنا وقت دیا ہے، وہ میری کون سی نیکیاں ہیں جو میری آخرت کا سامان ہوں گی، وہ میری کون سی نیکیاں ہیں جو آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ سوشل میڈیا پہ اسی طرح سیاست کو، اور جب کوئی محفل لگتی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں یا محلے دار ہوں، جب بھی کوئی محفل لگتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے سیاست کے بارے میں گفتگو کرنا، ایک طرف نون لیگ والے، ایک طرف پی ٹی آئی والے، ایک طرف ایم کیو ایم والے، ایک طرف پیپلز پارٹی والے، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنی گفتگو کا محور بنانا اور اس کے اوپر گفتگو کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا اور اپنے حکمران کو صحیح اور دوسرے کے حکمران کو، دوسرے کے لیڈر کو برا بھلا کہنا۔ اب یقین کیجئے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ کسی حکمران کی تصویر کو کسی جانور کی تصویر کے ساتھ مشابہت دے کے اس کو دکھایا جاتا ہے لوگوں کو، اور اس پر ہنسی مذاق کی جاتی ہے، اس پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، کبھی کسی حکمران کو کسی جانور سے ملا دیا، کبھی کسی حکمران کو جانور کی تصویر کے ساتھ ملا دیا۔ اب یقین کریں کہ انسانی شکل کو کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ایسی لا یعنی باتوں سے جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے اس کے اندر آپ کو کتنا بھی فائدہ کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ کوشش کیا کریں کہ ہماری طرف سے لوگوں کو ہمیشہ دین کی بات، قرآن مجید کی بات، حدیث کی بات ہی پہنچے، تاکہ اگر آپ خود اس پہ عمل کریں نہ کریں، لیکن آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا عمل کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا اور آپ کے لیے وہ ذریعہ نجات بنے گا۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو ایسی لا یعنی باتوں کا علم ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، اور اگر آپ ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو، ایسے شیئر کرنے کو اور ایسی بحثوں کو لا یعنی باتیں یا فضول باتیں نہیں سمجھتے تو اپنے ایمان کا موازنہ کیجئے، اپنے یہ ایمان کو پرکھیے کہ کیا واقعی مجھے اسلام کی حقیقت معلوم ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو فضول نہیں سمجھتے تو جان لیجئے آپ نے ابھی تک اسلام کو صحیح طرح اپنایا ہی نہیں اور نہ ہی اسے سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔